बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मैं आपकी खिदमत में तौहीद और रद्द शिर्क पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। अल्लाह ताला अपनी रहमत और इनायत से मुझे इस टॉपिक को और इसके बाद वाले टॉपिकों को पूरा करने की तौफीक अता फ़रमाए। गुज़श्ता प्रोग्राम में मैंने लफ्ज़ आहद पर गुफ्तगू की थी कि आहद जब कुरान करीम में आता है तो साथ वाली आयतों में उसका क्या मतलब लिखा होता है। इसी तरह मैंने ये भी अर्ज़ किया था कि कुरान के पढ़ने वाले जो ज़ौक़ रखने वाले हैं वो लफ्ज़ शिर्क को कुरान में देखें, जो इसका अपोजिट है, इसका मुकाबिल है तौहीद का, आहद का, तो वहाँ उसके दाएं बाएं जानिब में शिर्क का माना लिखा होता है। ना किताब तौहीद में शिर्क का माना पढ़ें, ना किसी से सुने, बल्कि सिर्फ कुरान में देखें कि वहाँ क्या है। तो इंशाअल्लाह मैंने ये अर्ज़ किया था कि हर जगह आपको वहदानियत खुदाबंदी का माना ये मिलेगा कि वो अपनी ज़ात में तन्हा, तख्लीक में, तदबीर में, इल्म में, और वही मुस्तहिक के इबादत है और उसका कोई शरीक नहीं है, ना उसकी ज़ात में और ना तख्लीक में, ना तदबीर में, ना इल्म में और ना इबादत में। आज मैंने उसी टॉपिक को फिर अर्ज़ करना है, लेकिन आहद की बजाय आज जो मैं आपके सामने शुरू करने लगा हूँ, ये 3 प्रोग्राम मैंने सोचा है कि इस पे मैं करूँ, और अल्लाह ताला ने तौफीक दी है तो मैं क्यों ना करूँ। वो ये है कि 3 लफ्ज़ हैं, 3 जुमले हैं जो खुदा को बड़े प्यारे हैं, और वो इतने प्यारे हैं कि हम अल्लाह ताला ने हमें हमारे लिए ये पसंद फरमाया कि अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से हमें ये तालीम दी कि नमाज के बाद हम उनकी तस्बीह करें। और वो तस्बीह क्या है? सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो ये नमाज के बाद जो तस्बीह करते हैं, तो मैंने अल्लाह ताला की रहमत तौफीक से ये इरादा किया कि मैं ये नमाज के बाद, जिसको तस्बीह फ़ातिमा कहते हैं हम आम ज़ुबान में, इस तस्बीह के ये अल्फाज सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर, जब ये कुरान में ये अल्फाज आए हैं तो वहाँ सुबहान अल्लाह का क्या माना है, अल्हम्दुलिल्लाह का क्या माना है और अल्लाहु अकबर का क्या माना है। और वो माना मैं रागिब से नहीं लाऊंगा कि उन्होंने क्या लिखा है, इब्ने मंजूर अफरीकी से नहीं लाऊंगा, बल्कि जहां वो सुबहान लिखा है ना, उसी की साथ वाली आयत में सुबहान अल्लाह का तर्जमा वो लिखा है, वो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन सुबहान का मतलब ऐसे लफ्जी उन आयत को मैं तलावत करूंगा, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं इंशाअल्लाह इस पहली आयत के बाद, और फिर आगे इंशाअल्लाह मैं दीगर आयत जो हैं वो तलावत करूंगा। सबसे पहले ये जो मैंने आयत पढ़ी है, फरिश्तों से जब अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि मैं अपना खलीफा पैदा करने वाला हूं, तो फरिश्ते अर्ज करते हैं व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम तेरी तस्बीह और हमद और पाकीज़गी बयान करने वाले हैं। नुसब्बिहु, हम हमा वक़्त सुबहान अल्लाह कहते हैं, हम हमा वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, हमा वक़्त तेरी तकदीस कुद्दूस, तेरी तकदीस को बयान करते हैं। तो फरिश्तों ने तीनों तस्बीहें बता दी, और तकदीस का माना अल्लाहु अकबर है, वो आगे जाकर मैं इसकी बयान करूंगा। उसका माना तीनों तस्बीहें नमाज की इस आयत के अंदर आ गए, इसलिए मैंने ये इरादा किया था मैं तीनों तस्बीहों को बयान करूं, लेकिन अल्फाज कहीं वो मुख्तलिफ हो जाते हैं। तो फरिश्तों ने यह कहा हम तस्बीह करते हैं, तेरी हमद करते हैं, तेरी तकदीस करते हैं। जब से फरिश्ते पैदा हुए हैं वो सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये सारी तस्बीहात लाहुल मुल्क व लाहुल हम्दो ये करते आ रहे हैं। अब अभी मुशरिक पैदा भी नहीं हुए,
जिन्होंने अल्लाह की ज़ात तख्लीक तदबीर में शरीक किया है वो तो अभी पैदा भी नहीं हुए, मलाइका की पहले पैदाइश हुई है। वो शैतानों जिन्नों की, अगर शैतानों के अंदर ये शिरकी अकीदा इंसानों से पहले मौजूद था तो वो मलाइका उससे पहले तस्बीह कर रहे हैं, तकदीस उसकी बयान कर रहे हैं। अब कुरान करीम में ये तस्बीह का क्या माना है, इसकी 2-4 आयतें मैं आपके सामने पढ़ता हूं ताकि सुबहान अल्लाह जब कहते हैं हम तो हमें पता हो कि हम क्या कह रहे हैं। वो अल्लाह पाक है, ये तो हम सबको पता है। अब कुरान में सुबहान अल्लाह का क्या माना है, इसकी चंद आयात में आपके सामने तलावत करता हूं और फिर वो जो मैंने कहा था ना, मैं इसका कोशिश करता हूं लफ्जी माना भी मैं साथ अर्ज करूं। सूरह बकरा इसकी आयत नंबर 115, 116 और 117, इन तीनों आयतों के अंदर सुबहान अल्लाह का माना बयान हुआ है। सुबहान अल्लाह, ये बात याद रख लें नाज़रीन, कुरान का तर्जमा किसी जुमले का क्या होता है, लफ्ज़ का क्या होता है, तौहीद बारी ताला के बारे में और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, औलिया की शान में, दीगर अंबिया की शान में वो वही लिखा होता है और उसकी अगली पिछली आयतें पढ़ लें तो वो माना समझ आ जाता है। कुरान का तो यही तो हुस्न है, यही तो उसका कमाल है कि इसके अंदर से ही सारा कुछ मिल जाता है। अब सुबहान का माना 3 तौहीदें हैं, 4, 5 तौहीदें हैं, लेकिन मैं 3 की बात करता हूं। जात की तौहीद, खालिक होने की तौहीद और आमिर होने की तौहीद, हाकिम होने की तौहीद। हाकिम का यह मतलब है कि उसी की हुकूमत है उसके मुल्कों में और उसके मलाकूत में, उसी का हुक्म चलता है कुन फयकून का, आलम तकवीन में और आलम खल्क में, आलम जाहिर में और आलम बातन में। बस वही है, अल्लाह वही है। यह है सुबहान का मतलब। और सुबहान का मतलब पाक, वो इस चीज से पाक है कि उसे मददगार अपनी फैमिली बनाना पड़े या मखलूक में से किसी को अपना मददगार बनाए, क्योंकि अगर वो तन्हा न कर सके तो ये तो उसकी कमजोरी होगी, ये तो उसका नक्स हो गया, ये तो उसका ऐब हो गया। तो अल्लाह ताला फरमाता है सुबहान, वो सुबहान है। फरिश्ते कहते हैं वो सुबहान है, हम कहते हैं वो सुबहान है। माना क्या है कि उसके अंदर नक्स और कमजोरी और ऐब नहीं है, वो इन चीजों से पाक है। नक्स और ऐब और कमजोरी क्या है? अगर तो वो तने तन्हा कायनात को बनाए और चलाए तो ये वाह वाह है, ये उसकी तंजीह है कि वो किसी कमजोरी से पाक है, वो पाक है इन कमजोरियों इन नक्सों से। और जैसे मुशरिकीन ने जाम कर लिया था कि उसकी जात में, उसके पैदा करने में, कायनात को चलाने में वो तन्हा नहीं कर सकता, ये उसका नक्स और ऐब था, उन्होंने शरीक बना लिए और फखरिया तौर पे कहते थे वहाज़ा शुरकाइना, ये हैं हमारे शरीक जो उसकी मदद करते हैं कायनात को पैदा करने में और कायनात को चलाने में, दुआओं के सुनने में। और फिर इसलिए वो भी इबादत के मुस्तहिक है। अगर अल्लाह इबादत का मुस्तहिक है कि वो इन खूबियों का मालिक है तो फिर ये भी इबादत के मुस्तहिक है क्योंकि इनका भी उसमें हिस्सा है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मलाइका तस्बीह करते हैं, मोमिनीन तुम भी मेरी तस्बीह करो, नमाज के बाद बैठो, कुरान में सुबहान मुझे कहो और नमाज के बाद कहा करो सुबहान अल्लाह। मुशरिकों से मेरे लिए कौली लड़ाई किया करो। जब ये कहोगे ना सुबहान अल्लाह, शैतान सड़ के राख हो जाएगा, जिन्नात सड़ के राख हो जाएंगे। और बिलाल से कहा, उधर उमैया कह रहा होगा उसके तो शरीक हैं जो उसकी मदद करते हैं, उसके तो शरीक हैं जो उसकी जात का हिस्सा हैं। और इधर बिलाल बैठ के कहेगा सुबहान अल्लाह। नहीं 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 नहीं, वो इन शरीकों से पाक है। अब जब बिलाल
اس کے لیے بولے گا تو اس کو اس کا کرم بلال پہ رحمت برسے گی. اور ہمیں حکم دیا گیا جیسے وہ بلال بولتا تھا نا, جیسے وہ ابو بکر کہتے تھے نا, جیسے وہ فلاں کہتے تھے نا سبحان اللہ, جیسے جبرائیل میکائیل کہتے ہیں نا, وہ میرے لیے بولتے تھے, وہ میری لڑائی کرتے تھے, وہ میرا دفاع کرتے تھے, تم بھی اسی طرح میرا دفاع کیا کرو. تو ہم نماز کے بعد بیٹھ کے کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم مدیح العائد کریں یا نہ کریں, لیکن ہم قولی جہاد کر رہے ہوتے ہیں, ہم جنات کو جلا رہے ہوتے ہیں, مشرکین کا تباہی ہو رہی ہوتی ہے ان کے عقیدے کی, اور شیطان مر رہا ہوتا ہے جب ہم سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اس کا فضل و کرم ہوتا ہے. اور وہ فرماتا ہے جو یہ تسبیح فاطمہ کرے, اگر وہ کتنے بھی گناہ لے کر میرے پاس آ جائے, کیونکہ وہ میرا مجاہد تھا, میرا سپاہی تھا, جب وہ گناہ لے کے آیا میری تو لڑائی لڑ کے آیا تھا, اور اس نے مجھے آ کے کہا کہ مجھے معاف کر دے تو میں اسے معاف نہ کروں, یہ تو میری رحمت کے خلاف ہے. جب وہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہہ کر آئے تو میں اسے معاف کیوں نہ کروں, تو وہ معاف فرما دیتا ہے. اب وہ سبحان کا معنی یہ ہوتا ہے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, قرآن فرما رہا ہے. سنیے تینوں توحیدیں, ذات, خلق اور تدبیر. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہے. یہ مشرق مغرب پہ میں آگے جا کر ایک پورا پروگرام کروں گا انشاءاللہ, آج نہیں. صرف یہ مدنی صورتوں میں جب مشرق مغرب آتا ہے اس کا معنی اور ہوتا ہے, اور جب مکی میں آتا ہے اس کا معنی اور ہوتا ہے. وہ دونوں معنی میں کسی اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا. میں نے نشان لگایا ہوا ہے اس کے اوپر کہ توحید کے معاملے میں یہ مشرق اور مغرب قرآن کے اندر جب پڑھیں تو یہ لگتا ہے سارا قرآن مشرق مغرب کے لفظ کی تشریح کر رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی, اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی وحدانیت کے ڈنکے بجا رہے ہیں. اور وہ فرمائے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, وہ مالک ہے, اسی کا مشرق مغرب ہے, کسی اور کا نہیں. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, تم جدھر منہ کر دو ادھر اللہ ہی کا منہ ہے. یہ حافظ جونا گڑھی نے ترجمہ کیا ہے, ادھر ہی اللہ کا منہ ہے. تو یہ متشابہات میں سے ہے. معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ کی ہی حکومت ہے, اور اللہ ہی کی حکومت ہے, اسی کا اقتدار ہے. ان اللہ واسع علیم. یہ دیکھیں وجہ اللہ کا ترجمہ واسع سے اور علیم سے ہو رہا ہے. یہ جہاں میں آپ کو بتایا کرتا ہوں جہاں اسماء حسنہ آئے نا وہاں ٹھہرا کریں, وہ اسماء حسنہ بڑے راز کھول رہے ہوتے ہیں. فرمایا اس کے اندر اتنی طاقت اقتدار طاقت ہے, اس کے اندر اتنی قوت ہے کہ وہ مشرق و مغرب کو بنائے بھی اور مشرق و مغرب کو چلائے بھی. علیم, اس کا اتنا علم ہے کہ وہ زمین و آسمان, آگے جا کر وہ زمین و آسمان کے ساتھ آیت آ رہی ہے, بدیع السماوات والارض, مشرق سے لے کے مغرب تک زمین و آسمان, اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ یہ سارا کچھ, اور واسع, اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ سارا چلائے اور جانے. تو فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا وَجْهُ اللَّهِ کا معنی سمجھ آ گیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے سارا کچھ میرا ہے, میں جانتا بھی ہوں چلاتا بھی ہوں. اور آگے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, اور جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے. اب دیکھیں پہلے تھی تدبیر کی بات, اب آئی ہے ذات کی بات. فرمایا جو اس نے سارے جہان کو بنایا چلایا ہے نا وہ اللہ ہے, اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے, نہ تثلیث کی صورت میں, نہ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جزء کی صورت میں اس کے اجزاء ہوں, اور نہ بنین و بنات کی صورت میں, کسی صورت میں بھی اس کی کوئی اولاد نہیں. یعنی وہ اپنی ذات میں بھی تنہا ہے اور کائنات کو چلانے میں بھی تنہا ہے. اور تم کیا کہو سبحان اللہ سبحانہ, وہ پاک ہے وہ پاک ہے وہ پاک ہے. یہ تینوں تسبیحیں میں نے کر دی. کس میں؟ ذات میں, چلانے میں, پیدا کرنے میں وہ پاک ہے,
कोई मददगार नहीं उसका, सुबहानहू। बल्लाहु मा फिस समावाति वल अर्द, और सुन लो जो कुछ जमीन में है, जो कुछ आसमान में है, उन सब का मालिक वो तने तन्हा है। कुल्लुल्लाहु कानितून, और कायनात मखलूक की एक एक चीज उसी के हुक्म के ताबे चलती है, उसी के आगे झुकती है, उसी की बात मानती है। अरे जालिमो मुशरिको, ये बेजान तो जाने, दरख्त तो जाने, आग तो जाने, पहाड़ तो जाने, पत्थर तो जाने कि मैं तन्हा हूं, बनाने वाला चलाने वाला वो तो मुझे सुबहान कहे, और तुम इंसान होकर मेरी औलादे बनाते हो, मेरे नक्श निकालते हो, मेरे ऐब बयान करते हो कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। सुन लो, ये जो कुछ है मेरे अकेले का बनाया हुआ है, ये चलाया हुआ है, और इसमें किसी और की जर्रा बराबर मलकियत नहीं है। और कैसे हो? बदीउस समावाति वल अर्द, अभी कुछ न था इब्तिदा में, तो नथिंग से कुछ न थे, मैंने इसकी इब्तिदा की है। मैं मुबदी हूं, मैं बनाने वाला हूं जमीन का और आसमान का। और वैज़ा कदा अमरन, और जब मैं किसी काम को करना चाहता हूं ना, तुम तो कहते हो ना अल्लाह की इतनी ताकत कहां आई कि वो सबकी दुआएं सुन ले। अल्लाह की ताकत कहां से आई वो पूरे जहान को चला ले। सुनो, जब मैं किसी चीज का इरादा करता हूं, मेरी ताकत का तुमने अंदाजा नहीं लगाया। सिर्फ इतनी बात है कि मेरे कलाम में इतनी ताकत है कि मैं कहता हूं कुन फयकून, तो वो चीज हो जाती है। तो जब मेरी ये ताकत है कि कुन कहने से सारा कुछ हो जाता है, तो मुझ में ऐब कहां आया, मुझ में नक्स कहां आया, मुझ में कमजोरी कहां आई? तो ए नमाजियों, नमाज पढ़ने के बाद बैठा करो और सुबहान अल्लाह कह के मेरी ये तस्बीह बयान किया करो, और फिर मैं तुम्हें अजर दूंगा, तुम्हें इसका सवाब दूंगा, तुम्हें नवाजूंगा, क्योंकि तुम मेरी वहदानियत का दिफा कर रहे हो, काफिरों शैतानों को जला रहे हो, मुशरिकीन को जला रहे हो, और मुझे सुबहान कह रहे हो। तो मुझे अपने सुबहान होने की कसम है कि जब तुम मुझसे कुछ मांगोगे तो मैं तुझे अता करूंगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ करूंगा। फिर गुनाहों की फिक्र ना करना कि वो कितने हैं, क्योंकि तुमने मुझे सुबहान कहा है। वाह! तो ये सुबहान का मतलब एक आयत के अंदर मैंने आपको बताया कि सुबहान अल्लाह का क्या मतलब है। एक और आयत सुबहान अल्लाह का माना, यह सूरह यूनुस है और इसकी आयत नंबर 68 है। निकाल लें कुरान से सुबहान अल्लाह की आयतें, सुबहान की आयतें, और देखें वहां माना क्या है, और हमारे ए खवारिज का, बी खवारिज का, सी खवारिज का किस तरह से रद्द होता है। हर बातिल का रद्द होता है जो ये कहते हैं कि जी नहीं, उन्होंने तो कभी जात में शरीक किया ही नहीं, उन्होंने तो खल्क में शरीक किया ही नहीं, तदबीर में किया ही नहीं। वो तो कुरान में आता है, अल्लाह ताला फरमाता है वाला इन सालतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्नल्लाह, अगर आप इनसे पूछें जमीनों आसमान को किसने पैदा किया था, कौन चलाता है, तो वो कहेंगे अल्लाह। यकीनन कहेंगे अल्लाह, इसलिए वो बड़े भले थे, वो तो अल्लाह को मानते थे खालिक और मुदब्बर। मगर अगली आयत नहीं पढ़ते, उसमें ये लिखा है कि ये कहते तो हैं वह इन्नहुम लकाज़िबून, ये यहीं से कहते हैं, मानते नहीं, पक्के झूठे हैं। ये उस आयत को गलत समझने की वजह से पूरी तौहीद को, मसला तौहीद को उलट के रख दिया। अल्लाह ताला क्यों फरमा रहा है कि मैं सुबहान हूं, अगर वो मानते ही नहीं थे। सुने इस आयत में, आयत के एक और इसके पहले है अला इन्ना औलिया अल्लाह, यहां से वो एक मजमून शुरू होता है। वैसे तो इब्तिदा से सूरत से तौहीद का। सुनो औलिया अल्लाह की तौहीद क्या है। वाह! पहले औलिया अल्लाह का जिक्र किया और फिर उनके अकीदे का जिक्र किया। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। सुनो सूफिया की तौहीद क्या है, सुनो
اولیاء اللہ کی توحید کیا ہے، سنو انبیاء کی توحید کیا ہے، صحابہ کی توحید کیا ہے۔ اولیاء اللہ والی توحید میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یہ بغداد والی توحید ہے، اجمیر والی توحید ہے، مدینے والی ہے، یہ مکے والی توحید ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جس کو اللہ تعالیٰ نے الا اولیاء الا ان اولیاء اللہ کہہ کے جس توحید کا بیان فرمایا۔ الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، یاد رکھو جو کچھ جتنے کچھ آسمانوں میں ہے اور جتنے زمین میں ہے یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ یہ ایک اور لفظ یاد کر لے، قرآن کے قاری، اور قاری کا مطلب میں وہ نہیں لے رہا جو تلاوت کلام پاک خوش الحانی سے کرتے ہیں، یہاں قاری کا میں یہ معنی یہ لا رہا ہوں جو قرآن میں ڈوبتے ہیں، جو قرآن کی غواصی کرتے ہیں، جو قرآن کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ایک لفظ کو پڑھتے ہیں پھر ارد گرد کی آیات کو پڑھتے ہیں، پورے قرآن کی مضمون کو پڑھتے ہیں۔ میں اس وقت ان قاریوں کی بات کر رہا ہوں، اور اصل میں قرآن کے قاری ہوتے بھی وہی ہیں۔ یہ جو تلاوت کرنے والے ہیں یہ تو مجازن قاری ہوتے ہیں، حقیقتاً یہ قاری نہیں ہوتے، مجازن ہوتے ہیں کہ خوش الان تلاوت کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز سے نوازا ہوتا ہے۔ میں خود حضرت قاری سید عبد الباسط رحمت اللہ تعالی علیہ کی تلاوت ہمیشہ سنتا ہوں، میں فین ہوں پوری دنیا کی طرح ان کا۔ یہ نہیں کہ میں قاریوں کو مانتا نہیں، میں قرات حفظ میں نے خود بھی پڑھی ہے، میرے بڑے دوست قاری ہیں، مجھے قاریوں سے محبت ہے، لیکن یہاں اس وقت ان دوست قاریوں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں تو راغب کی بات میں کر رہا ہوں، رازی کی بات میں کر رہا ہوں، زمخشری کی بات میں کر رہا ہوں، میں صاحب روح البیان کی بات کر رہا ہوں، علامہ غلام رسول سعیدی دامت برکاتہم العالیہ کی بات کر رہا ہوں۔ وہ قرآن کے قاری جہاں لفظ ان کی طرز پہ پڑھنے والے، اب تو وہ نہیں لیکن ان کی طرز پہ جہاں للہ لفظ آئے وہاں ٹھہر جایا کریں اور آیتوں کو پڑھیں، اگلی پچھلی آیتوں کو پڑھیں گے تو پانچوں توحیدیں چمکتی ہوئی وہاں نظر آئے گی جہاں قرآن میں للہ آئے گا۔ یہ بڑا خاص لفظ ہے، الا ان للہ الحمدللہ۔ یہ للہ لفظ آپ دیکھیں گے نا، جیسے ہماری دعاؤں میں، ہمارے کلمات میں یہ اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ رکھے ہیں، قرآن میں الفاظ آتے ہیں، سبحان کے آتے ہیں، حمد کے آتے ہیں، تکبیر کے آتے ہیں، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اسی طرح وہاں بھی وہ پانچوں توحیدوں کا ان میں ذکر ہوتا ہے، للہ کے اندر بھی یہ ذکر ہے الحمدللہ، یہ بھی دعاؤں کے اندر آتا ہے۔ سب کچھ جو زمین میں ہے، جو آسمان میں ہے، وہ اللہ ہی کا ہے۔ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اسی نے تمہارے لیے رات بھی بنائی، دن بھی بنایا۔ پہلے آیا اللہ، پھر آیا تخلیق کا ذکر، دیکھیں ذرا جوڑ آیتوں کا، اس کا ترجمہ ہو گیا اور اب سبحان آ رہا ہے۔ فرمایا وہ بنانے والا تنہا ہے، قال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی، واہ، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ وہ اولاد کیا کرتی ہے؟ وہ اس کے ساتھ بناتی ہے، کائنات کو بنایا پھر وہ چلاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اس سے پاک ہوں کہ میری کوئی اولاد ہو، میرے ساتھ بنائے اور چلائے۔ هو الغنی، اسماء حسنہ میں سے وہ غنی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ نہ اولاد کا محتاج نہیں ہے، نہ بنانے میں نہ کائنات کو چلانے میں۔ یار دیکھو تو صحیح، یہ کہتے ہیں ہم سبحان اللہ ہے، لیکن اس لفظ کے اندر تو پورا قرآن سمویا ہوا ہے۔ 114 صورتیں اس سبحان اللہ کے اندر نظر آ رہی ہیں۔ فرمایا اور ہے کیسے؟ جب پیچھے سے پڑھیں۔ میں نے عرض کیا تھا پچھلے پروگرام میں کہ جب میں آحد کی بات کروں گا تو انشاءاللہ میں آحد کا ترجمہ اگلی پچھلی آیتوں سے کروں گا، اور آج میں نے سبحان اللہ پڑھا ہے تو یہ سبحان اللہ کا بھی ترجمہ میں اگلی پچھلی آیتوں سے کر رہا ہوں۔ فرمایا وہ غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے زمین میں جو کچھ ہے
اور آسمان میں. ان عندکم من سلطان بہذا، تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں. کس بات کی دلیل نہیں؟ کہ تم جو کہتے ہو نا کہ اس کی ذات میں بھی شریک ہیں، اس کے پیدا کرنے میں بھی، چلانے میں، اس بات کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تم کہتے ہو وہ محتاج ہے. وہ اعلان فرماتا ہے اللہ الصمد، وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے. یہ ان کے مشرکوں کا جو غلط عقیدہ تھا نا، یہ اللہ الصمد میں اور هو الغنی میں ان کا رد ہو رہا ہے کہ جو تم کہتے ہو یہ نہیں، یہ غلط ہے. اور اس کے لیے تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے. آگے لفظ بڑے قابل غور ہیں. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اور تم اللہ پر وہ کہتے ہو. ترجمہ یہ کہ کیا اللہ کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو؟ اتقولون علی اللہ، تم اللہ پر یہ کہتے ہو، اللہ کے بارے میں یہ کہتے ہو، ما لا تعلمون، جس کا تمہیں علم نہیں ہے. سبحان اللہ. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کہتے تھے یہ باتیں. یہ دیکھیں کیسے ہر ایک کا رد ہو رہا ہے. جہاں مشرکوں کا ان کی غلط فہمیاں دور ہو رہی ہیں، اسی طرح ہمارے اے کی، بی کی، سی کی، دوستوں کی، سب کی غلط فہمیاں دور ہو رہی ہیں. یہی تو قرآن کا اعجاز ہے کہ تم بغیر علم کے یہ بات کہہ رہے ہو. اگر قرآن کا علم پڑھا ہوتا، یہی آیتیں پڑھی ہوتی، تو تم کبھی یہ نہ کہتے کہ اس کی ذات اور تخلیق اور تدبیر میں کبھی تو شرک ہوا ہی نہیں، کسی نے شرک کیا ہی نہیں، وہ تو مشرک ایسے مانتے تھے. اور ایک اور باریک بات، آج اس کا موقع نہیں ہے. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اصل میں یہ بات اس لیے ہے، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، مشرک یہ کہتے تھے کہ یہ جتنا ہم شرک کرتے ہیں نا، خواہ وہ عبادات میں ہو یعنی جھکنے میں اضا کا شرک ہو یا عقیدے کا شرک ہو، اللہ امرنا بہا، اس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. وہ افتراء علی اللہ الکذب کہتے تھے، نعوذ باللہ. وہ کہتے تھے یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. تو قرآن میں جگہ جگہ اس کا رد آیا ہے. بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ آباء و اجداد کے ذریعے سے یہ تو ابراہیم علیہ السلام تک جاتا ہے، انہوں نے یہ ہمیں عقیدہ دیا ہے. تو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ یہ رد کیا. نہ ابراہیم کا یہ عقیدہ تھا، نہ ابراہیم کا یہ عقیدہ تم تک پہنچا ہے. ابراہیم کا تو یہ عقیدہ تھا، وہ تو یہ کہتے تھے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. تو ابراہیم کی تقریریں سنائی گئی، ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا. اور جہاں تک یہ اس بات کا تعلق ہے کہ تم کہتے ہو کہ یہ اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ نے یہ نازل نہیں کیا. ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے نازل نہیں کیا، اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں. اور کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. یہ جو تم کہتے ہو کہ ہمارے خداؤں نے کچھ پیدا کیا ہے، ذرا کوئی علمی دستاویز تو لاؤ اس کے اوپر، کس کتاب میں لکھا ہے، کس علم کی بات میں یہ لکھا ہے. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. میرے دوستو، اگر انہیں دعویٰ ہی نہیں کیا تھا اس بات کا کہ خدا کی ذات، تخلیق، تدبیر میں ہمارے شریک ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو چیلنج کر کے ان کو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ کتاب لاؤ، دکھاؤ مجھے؟ اس کا مطلب ہوا وہ مشرکوں کا یہ عقیدہ تھا. وہ یہ کہتے تھے یہ منزل من اللہ بھی ہے، یہ خلیل کا عقیدہ بھی تھا، یہ ہمارا بھی ہے. اسی کو وہ دین کہتے تھے، اسی کو وہ کہتے تھے کہ ہم ہدایت پر ہیں. یہ ساری باتیں میں نے توحید کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ایک پروگرام کیا تھا، شبہات پیدا ہی کیوں ہوتے ہیں. تو اس وقت میں نے یہ ساری آیات اور سارے مضامین کو وہاں بیان کر دیا تھا. آج پھر میں نے اس کا اشارہ کر دیا کیونکہ وہ لفظ آ گیا تھا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون. آگے سورہ نحل کے اندر سبحان کا لفظ آیا، ذرا اس کو بھی دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ. اللہ اس سے پاک ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے لڑکیاں مقرر کرتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے، اور وہ اپنے لیے مقرر کرتے ہیں اور اپنے لیے وہ جو اپنی خواہش کے مطابق ہو.
यानी अल्लाह की लड़कियां जो वो बनाते थे, अल्लाह की बेटियां, वो कहते थे वजअलू लिल्लाहि शुरका अल जिन्न खलक़हुम व खरक़ू लहू बनीना व बनातिन बिग़ैर इल्म सुब्हानहू व तआला अम्मा यसिफून। वो बेटियों से पाक, वो बेटों से पाक, यही फरमाया वयजअलून लिल्लाहिल बनात, वो बेटियों से पाक। तो यानी जहां सुबहान आएगा ना, वहां उनके शिर्क फी जात का रद्द होगा, वहां उनके शिर्क फी तखलीक का रद्द होगा, वहां शिर्क फी तदबीर का रद्द होगा, वहां शिर्क फी इल्म का रद्द होगा, और वहां इस बात शिर्क फी उलूहिया का रद्द होगा कि तुमने उनको कैसे मेरा शरीक बना के इबादत का अहल समझ लिया है। यानी यह भी बात पता चलती है कि उन्होंने जो उनको मुस्तहिक की इबादत समझा था, वो इसलिए नहीं समझा था कि वो रात को तहज्जुद पढ़ा करते थे, इसलिए नहीं था कि वो सालिहीन थे, इसलिए नहीं था कि अल्लाह ने उनको उलूहियत अता कर दी है, वो अल्लाह के करीबी हैं, बल्कि इसलिए था कि अल्लाह के शहजादे और शहजादियां हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने सुबहान कह के उनके उस अकीदे का रद्द किया है। अब पढ़े सुबहान अल्लाह और लुत्फ आ जाएगा सुबहान अल्लाह पढ़ने का। वाह, जहां भी आप कुरान करीम में सुबहान अल्लाह की आयात को पढ़ेंगे, ये बहुत सी आयात हैं, तो ये टाइम बड़ी तेजी से गुजर रहा है, तो मैं कहाँ चंद एक बहुत सी आयात हैं, सारी मैंने आपको सुनानी है। अब जरा सुबहान का एक लुत्फदार माना सुन लिए जो अल्लामा इब्न मंजूर अफरीकी ने लिखा है। कुरान से मैंने बता दिया, वो समझ आ गई। अगली आयत पढ़ने से पहले जरा थोड़ा सा इसको देख ले। वो कहते हैं ये जो सुबहान लफ्ज है ये असबहू से निकला है, ये असबहू इसका वो मादा बताते हैं सबहा। तो इब्न मंजूर अफरीकी कहते हैं कि असल में ये इमाम रागिब अस्फानी ने भी ये लिखा, ये कामूस में भी लिखा, ताजुल उरूस में भी लिखा, कोई लुगत की किताबें उठा ले, सब किताबों में। ये जब इंशाअल्लाह मैं लुगत की किताबों के हवाले से आपको बताऊंगा, आप दुआ करें और मैं अपने लिए भी दुआ गूं, अल्लाह मुझे मौका दे कि जब मैं तौहीद और रद्द शिर्क का भी, तो बड़ा ये लंबा प्रोग्राम है, इसमें कई प्रोग्राम होंगे, इसके बाद जो मैं प्रोग्राम शुरू कर रहा हूं इंशाअल्लाह वो होगा नौजवानों को कुरान करीम का दर्स देने का तरीका। उस वक्त मैंने ये इरादा किया है कि ये कामूस को भी मैं लाऊंगा, इब्न मंजूर अफरीकी को भी लाऊंगा, इसको था कि ये लैंग्वेज डेवलप कैसी होती है, और जो कुरान में लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं वो नुज़ूल कुरान से पहले कैसे डेवलप हुए थे, और उनका कितना मजेदार माना बनता है, और किस तरह से वो अल्फाज जो है वो इस्तेमाल होते हैं। ये उस वक्त है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसका इशारा करता हूं आपको। फरमाते हैं कि असल में जो असब हो है, ये कहते हैं पानी के अंदर तेज तैरने को, जो बंदा पानी के अंदर तेज तैरता है, जब वो तैराकी करता है तो वो अपने हाथों को ऐसे ऐसे आगे करता है, तो इसको कहते हैं असब हो, कि वो तेज तेज तैराकी करता है। और इस ये कहाँ आया है? इब्न मंजूर अफरीकी ने और इमाम रागिब ने ये आयत लिखी है कि कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है वस्साबिहाती सबहा, मुझे उन तैरने वालों की कसम है। तो साबिहात का तर्जमा खुद कुरान में मौजूद है। तो कहते हैं वो बंदा आगे हाथ करता है तो उसको कहते हैं वो तैरने वाला, क्योंकि तेज में वो जरा तेजी से किनारे पहुंचना चाहता है तो वो तेजी दिखाता है, तो उसके लिए असब हो है। और वो जो घोड़े होते हैं, जब घोड़ों पे सवारी करते हैं, तो वो इब्न मंजूर अफरीकी कहते हैं, इमाम रागिब कहते हैं, ज़बीदी कहते हैं, वो कहते हैं कि वो घोड़ा अपने कदमों को हवाओं में उठाता है तो वो ऐसे लगता है जैसे हवा में दौड़ रहा है। तो जब वो हवा में दौड़ता है तो ऐसे घोड़े को कहते हैं अस्सवाबिह, क्योंकि वो भी तेज तेज चलता है। आगे उन्होंने गजब किया है, वो फरमाते हैं सब हो सवाबे साबिहात, ये सारे लफ्जों को जमा कर लें तो हर एक का बुनियादी माना ये बनेगा तेजी करना। तो जब बंदा अपने मौला की याद करता है, नमाज के बाद बैठकर तस्बीह करता है, तो जब वो सुबहान अल्लाह कहता है तो वो भी तेजी से अपने रब के हुजूर, अपने रब के कुर्ब में जाता है और अपने रब का कुर्ब चाहता है, वो भी उसके अंदर तेजी करता है जिक्रुल्लाह करके। तो चूंकि वो तेज तेज
اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے اس کو تسبیح دی گئی کہ تو سبحان اللہ کہہ، اور جیسے گھوڑا بھاگتا ہے، جیسے تیرنے والا بھاگ کر اپنی منزل تک پہنچنا چاہتا ہے، اے نمازی تو نے نماز کے اندر بھی سبحان ربی العظیم کہا ہے، تو نے سبحان ربی الاعلی کہا ہے، تو تیز دوڑ رہا ہے، اب سبحان ربی الاعلی کہہ کے تیزی کے ساتھ اپنے رب کا قرب حاصل کر، اور تیزی سے کوشش کر کے اپنے رب کی رحمتوں کو سمیٹ لے۔ دوسرا ابن منظور افریقی کہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ پہلو بھی بڑی غالب ہوتا ہے، اس زمانے میں نزول قرآن کے زمانے میں مشرک اللہ کے شریک بناتے تھے۔ اب یہ لفظ ابن منظور افریقی نے لکھے جو میں اب کہنے لگا ہوں، کس میں شریک بناتے تھے یہ تو آپ کو پتہ ہے، میں عرض کر رہا ہوں اور رٹا رہا ہوں یہ لفظوں کو، بار بار اللہ کرے یہ لوگوں کی زبان پہ آ جائیں۔ میرے اللہ میں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے عرض کرتا ہوں کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے ان لفظوں کی، یہ ان کو رائج فرما دے، اور کوئی بندے ان کو بتانے لگے، پڑھانے لگے۔ کیا لفظ ہیں کہ وہ اپنی ذات میں تنہا، وہ پیدا کرنے میں تنہا، وہ چلانے میں، وہ جاننے میں تنہا، اس لیے وہی مستحق کی عبادت ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، وہ معبود ہونے میں تنہا۔ اب مشرک تیزی کے ساتھ جتھوں کے جتھے بن کے آتے، اور وہ آ کر کعبے میں کہتے، کعبے کے باہر کہتے، راستوں میں کہتے کہ اللہ کے شریک ہیں، اللہ کی ذات میں، پیدا کرنے میں، چلانے میں، علم میں، عبادت میں اس کی شریک ہیں، اور وہ تیزی سے کہتے وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، یہ ہیں جو اللہ کے شریک ہیں، ہم نے ان کو اللہ کا شریک بنایا۔ تو وہ تیزی کے ساتھ مسلمانوں پہ حملے کرتے، وہ اپنا دین رائج کرنے کے لیے تیزی کرتے، اور جب مومن سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ تیزی کے ساتھ ان کے شرک کا رد کرتا ہے، اور وہ رد کر کے اللہ کے قرب میں جاتا ہے، اور خدا کی رحمتیں اس پہ برسنے لگتی ہیں۔ تو جب وہ ختم کرتے نماز تو وہ سبحان اللہ کہتے۔ اب قرآن کریم کی بہت سی آیات ہیں، ہر جگہ آیت میں دیکھیں خلق اور تدبیر کیسے آئے گی، لوگ کہتے ہیں نہیں خلق تدبیر میں تو کبھی شرک ہوا ہی نہیں، اگر ہوا نہیں تو جہاں خلق تدبیر کا مسئلہ ہے وہاں سبحان اللہ کیوں ہے، وہاں سبحان کیوں ہے؟ تسبیح تو نماز کے بعد پڑھتے ہو، کبھی قرآن میں گھوم کر تو دیکھو کہ سبحان کا کیا مطلب ہے۔ سنیے سورہ یاسین، سبحان الذی خلق الازواج کلہا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، وہ پاک ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہوں، خواہ خود ان کے نفوس ہوں، خواہ وہ چیزیں ہوں جنہیں یہ جانتے بھی نہیں ہیں۔ یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جس میں اللہ کا کوئی شریک ہو کہ وہ کمزور ہو اور اس نے کسی سے مدد لی ہو۔ ان آیتوں کے بعد وہ کن کے بارے میں کہتے تھے کہ انہوں نے اللہ کی مدد کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نقش جب بیان کرتے وہ چاند اور سورج کی بات کرتے تھے۔ اب ان آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ اور سنو، یہ جو سورج ہے اس کی جتنی منزلیں، یہ جو چلتا ہے اس کے مقررہ جو ٹائم ہے یہ اس نے سسٹمائز کیے ہوئے ہیں، والقمر، چاند کے اس نے سسٹمائز کیے ہوئے ہیں، تو یہ تو سارے اس کے حکم کے تابع ہیں، بھلا یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک اور سبحان اللہ کا معنی سنیے، ٹائم تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، سنیے آیت سبحان اللہ کی، سورہ صافات۔ سورہ صافات کے اندر وہ ایک میں نے یاسین کا پڑھ دیا، یاسین کے آخر میں بھی وہ آتا ہے نا سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، وہ یہ رہ گیا ہے، وہاں بھی سبحان آتا ہے۔ چونکہ وہ یاسین عام لوگوں کو پتہ ہوتی ہے اس لیے میں نے یہ دو نوٹ لگائے تھے یہاں پر کہ میں بتاؤں گا۔ پوری یاسین کو پڑھ لیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کمال ہے یاسین کی ابتدا، پہلے تو یاسین فرمایا، یہ یاسین کا کیا معنی ہے
یہ تو میں کسی وقت بتاؤں گا انشاءاللہ. حروف مقطعات کی الگ بات ہے، لیکن جو معنی بتایا گیا ہے وہ میں بتاؤں گا کسی اگلے پروگرام میں. حضور کی قسم کھائی گئی کہ آپ میرے رسول ہیں. میں قرآن کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری یاسین میں کیا پیغام دیا کہ وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، وہ علم میں تنہا ہے، وہ پیدا کرنے میں اور چلانے میں. اور پھر آخری رکوع میں یہ پیغام ہے کہ سن لو، وہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کی بڑی طاقت ہے. پورا آخری رکوع اس مضمون پہ چلتا ہے کہ جیسے اس نے پہلے پیدا کیا اور چلایا، اسی طرح دنیا کے ختم ہونے کے بعد دوسرے رکوع سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے. فرشتہ پھونک مارے گا، سارا جہان ختم ہو جائے گا، اور پھر اس مولا کی شان تو دیکھو کہ وہ پھر بنائے گا. اور تم کہتے ہو کہ کیسے بنائے گا؟ اگر وہ نہ بنا سکے تو یہ تو اس کی کمزوری ہوئی، اور وہ کمزور تو ہے نہیں. اور اس نے جب دوبارہ بنا تو کہتے ہو کہ وہ کیسے بنائے گا؟ اس تنہا نے کیسے بنا لیا؟ بلا وہو الخلاق العلیم. ہاں ہاں خبردار سن لو، وہ تنہا بنانے والا ہے اور تنہا چلانے والا ہے، اور اس کی طاقت یہ عالم ہے کہ بس وہ کن فرماتا ہے اور ہو جاتا ہے. وہ سب کمزوریوں سے پاک ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. ساری پانچوں کی پانچیں توحید کی ساری قسمیں اس آیت کے اندر آ گئیں. فرمایا ملکوت میں کی جتنی حکومت ہے، پردے کے پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں وہ پاک ہے کہ کسی سے مدد لے یا کوئی وہاں انٹرفیرنس کرے. اور اس جہان میں بھی وہ تنہا ہے، اور اگلے جہان میں بھی وہ تنہا ہوگا. یعنی پچھلا جہان، یہ دنیا اور اگلا جہان، تینوں جگہ پہ وہ پاک ہے کہ اس کی کوئی مدد کرے، اس کا کوئی شریک ہو. فسبحان الذی بیدہ، یہ لفظ ہے نا یدہ، صرف اس کے ہاتھ میں ہے. بڑی توحید کی یہ جہاں ہاں ہے نا قرآن میں، یہ قرآن کے قاریوں کے لیے میں تو فرض کر رہا ہوں، جہاں ہاں آتی ہے قرآن میں اس پہ بھی رکا کریں اور ہا کو دیکھا کریں. کہیں ہو آتا ہے، کہیں لہو آتا ہے، کہیں بھی آتا ہے، کہیں بھی یدی ہی آتا ہے. جہاں ہو ہی آتا ہے نا، ان ہر ہا میں پانچوں توحیدیں ہوتی ہیں. یہاں پر بھی یدی ہی صرف اس کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کا ہاتھ نہیں ہے. وہ سب ہاتھوں سے پاک ہے، آج بھی اور کل بھی، یعنی قیامت کے دن بھی وہ اکیلا ہوگا. اب وہ سورہ یاسین کے بعد سورہ صافات ہے، اس کے اندر سبحان اللہ کا لفظ ہے. اب وہ میں سبحان اللہ کا لفظ آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں. ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 149 سے. ویسے پوری سورہ صافات کے اندر کمال بحث ہے سبحان اللہ کی، لیکن یہ 149 سے میں شروع کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون. ذرا ان سے فتویٰ لو، ان سے پوچھو، دریافت کرو ان سے کہ ایک عقل کی بات تو بتاؤ کہ تم اپنے لیے کہتے ہو ہمارے تو بیٹے ہی بیٹے ہیں، اور خدا کے لیے اتنی کثرت کے ساتھ بیٹیاں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کثرت والا لفظ کہ وہ سورہ انعام میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ خَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے خدا کے لیے بیٹے تجویز نہیں کیے تھے مگر کثرت بیٹیوں کی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کا یہ ذکر فرمایا کہ ام لہ البنات ولکم البنون. اپنے لیے تو بیٹے اور میرے لیے بیٹیوں کی کثرت، میرے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو. پوچھو ذرا ان سے کہ جو تمہیں خود پسند نہیں وہ میری طرف منسوب کرتے ہو. اور پھر بیٹیوں انہوں نے بیٹی استفل بناتے البنین ما لکم کیف تحکمون. یہ کیسا ڈیسیژن ہے، کیسا فیصلہ کرتے ہو. یعنی میں تمہارے ہاتھ میں فیصلہ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم یہ ذرا فیصلہ کرو کہ میری بیٹیاں بنا کے تم نے میرے مقام و مرتبہ کو بلند کیا ہے یا اپنی خواہش سے بھی نیچا کر دیا ہے کہ اپنے لیے تو بیٹے
اور میرے لیے بیٹی ہیں، کیسا فیصلہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اللہ کی ذات میں شریک ہیں اور وہی شریک اس کے خلق و تدبیر میں مدد کرتے ہیں، یہ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا اور اس فیصلے پہ چل رہے تھے۔ اس لیے قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مالکم کیف تحکمون، یہ کیسا فیصلہ ہے، ساء ما یحکمون، کتنا برا فیصلہ تم نے کیا ہے۔ اب انہوں نے ذات کے اندر شریک کیا ہے، اور اس سے پہلے وہ خلق اور تدبیر کی بات گزر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام لکم سلطان افلا تذکرون، کیا تم اس کی قدر نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ کا وقار نہیں سمجھتے؟ کیا وقار ہے اس کا؟ سیدنا نوح علیہ السلام نے بھی کہا تھا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، وہ یارو تم نے تو خدا کے وقار کو نہیں سمجھا، اس کی عزت کو نہیں سمجھا۔ افلا تذکرون، تم نے اس کی قدر دانی نہیں کی۔ ام لکم سلطان مبین، یا تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے؟ وہ جو میں نے پہلے کہا نا، اب اس کا دوبارہ وہی بات آ رہی ہے۔ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، لاؤ وہ کتاب کہاں ہے جو میں نے نازل کی ہو اور اس کتاب میں میں نے لکھا ہو کہ میری بیٹیاں ہیں، میری بیوی ہے، وہ میرے مددگار ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو میں تو کچھ کر ہی نہ پاتا، میں تو کمزور ہوتا۔ فاتو بھی کتابکم، لو وہ کتاب، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ہمارے خوارج اے بی سی شور ڈالتے ہیں، نا جی نا، مشرکوں کا تو یہ عقیدہ ہی نہیں تھا۔ اگر یہ عقیدہ نہیں تھا تو فاتو بکتابکم کا چیلنج اللہ کیوں دے رہا ہے؟ اور یہ فرما رہا ہے ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے کہا تھا نا قرآن کریم کے بارے میں کہ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا ان هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اگر ہم چاہیں تو اس طرح کا قرآن ہم لا سکتے ہیں۔ تو پھر ان کو چیلنج کیا گیا کہ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو لا سکتے ہو تو اپنے کائنوں کو، اپنے شاعروں کو، اپنے جنوں کو، کُلَّ إِنْ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ، اپنے خداؤں کو بھی بلا لو اور لاؤ میرے اس کتاب جیسی کتاب، اگر تم دعویٰ کرتے ہو۔ تو اس کا مطلب ہوا دلیل تب مانگی جاتی ہے جب کوئی دعویٰ کرتا ہے۔ ہمارے دوستوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ وہ ان کی کیوں اتنی تحسین کرتے ہیں، کیوں ان کو اتنی داد دیتے ہیں، کیوں ان کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں، کیوں ان کے لیے وقت خرچ کرتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، وہ یہ نہیں مانتے تھے۔ اور سنیں اللہ کیا فرماتا ہے فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آگے ہے وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، انہوں نے اپنے اور اللہ کے درمیان جنوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان نسبی رشتہ قائم کر لیا تھا، اور اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نسبی رشتہ قائم کیا تھا۔ اب اس نسبی رشتے کی اور خلق و تدبیر کا اللہ تعالیٰ رد فرماتے ہوئے یہ فرما رہا ہے اگلی آیت میں سبحان اللہ عما یصفون، اللہ اس سے پاک ہے جو کچھ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ ہمارے دوست کہتے ہیں نا جی نا، انہوں نے تو کبھی بیچاروں نے اللہ کی ذات، تخلیق، تدبیر، علم کے بارے میں کچھ کہا ہی نہیں تھا۔ اور قرآن میں بار بار اللہ فرماتا ہے اللہ اس سے پاک ہے جو یہ کہتے ہیں۔ او ہمارے دوستو، اے دوستو، بی دوستو، اگر وہ کچھ کہتے ہی نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ ان کا رد کس طرح سے فرما رہا ہے؟ یہ ابو بکر الجزائری کہہ رہے ہیں، یہ علامہ بغوی کہہ رہے ہیں، یہ امام ابن کثیر کہہ رہے ہیں، یہ شوکانی کہہ رہے ہیں، یہ سارے وہ لکھ رہے ہیں، علامہ قرطبی کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے ان الکفار بمکہ، وہ کفار مکہ کہتے تھے قالوا اجعل الالہۃ الہا واحدا، اتنے خداؤں کا ایک خدا اس نے بنا دیا۔ وَكَيْفَ يَسَعُ هَذَا الْخَلْقَ الہ فرد، اور یہ کیسے ہو گیا اس ایک خدا کے اندر یہ کیسے طاقت ہے کہ وہ سارے جہان کو بنائے بھی
اور چلائے بھی، وہ یہ شور ڈال رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا رد کر رہا ہے، اور مفسرین ان کی سارے واقعات کو بیان کر رہے ہیں، تاریخ ان کو جمع کر رہی ہے، اور اللہ سبحان اللہ کہہ کے ان کا رد فرما رہا ہے، اور جو سبحان اللہ کہتے ہیں ان کی قدر فرما رہا ہے، ان کے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے۔ اور ہمارے دوست کہتے ہیں نہیں جی انہوں نے تو کبھی ربوبیت میں شرک ہی نہیں کیا، کبھی ذات میں۔ جو کچھ میں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نماز کے بعد سبحان اللہ کے بعد جو دوسری تسبیح کرتے ہیں اس کو میں بیان کروں گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔